اکالیوں نے جب اذان دینا بند کروا دی اور مسلمانوں کو خود نماز کے لیے اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ ایک دن وہ شکار سے واپس آیا تو اس کو اطلاع ملی کہ اکالیوں سکھوں کا ایک ٹولہ اس سے ملنے آیا ہوا ہے۔ مہاراجہ نے ان کو دربار میں بلایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ ان میں سے ایک بولا، مہاراجہ ہم بہت پریشان ہیں، مسلمان 5 وقت کی اذان دیتے ہیں، ہمیں وہ آواز 5 وقت برداشت کرنی پڑتی ہے، صبح کے وقت تو ہماری نیند بالکل ہی حرام ہو جاتی ہے۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ اذان کی آواز ہمیں نہ سننی پڑے، اس کے لیے اذان کو فوری طور پر بند کرنے کا حکم صادر فرمایا جائے۔ مہاراجہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی نئی نویلی دلہن مسلمان تھی، وہ کبھی بھی یہ پسند نہ کرتی، اس کو ناراض کرنا مہاراجہ کو تکلیف دہ تھا، لیکن اکالیوں کی بات ماننا بھی راجا کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ خود بھی اکالی سکھ تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نظر اتر سنگھ پر پڑی۔ اتر سنگھ آگے ہوا اور بولا، حضور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی مہارانی مورا کی خوشی چاہتے ہیں یا ہم اکالیوں کی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ تھوڑا جذباتی ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ کل سے مسلمان اذان نہیں دیں گے، لیکن نماز کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اب اذان نہیں ہوگی تو مسلمانوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے گا؟ اس پر ایک اکالی بولا، حضور یہ ذمہ داری ہم خود اٹھا لیتے ہیں، ہم سب مل کر مسلمانوں کو اکٹھا کیا کریں گے، بس آپ اذان دینے پر پابندی لگا دو، ہم شکر گزار ہوں گے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں ایک مسلمان بزرگ بھی تھے جو مہاراجہ کو ان مسائل میں مشورہ دیتے تھے جو مذاہب کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ جب دربار لگا تو مہاراجہ نے اس بزرگ کو سارا واقعہ سنایا تو بزرگ کے چہرے میں ایک ناگواری سی آ گئی۔ بہرحال انہوں نے صرف اتنا جملہ ہی کہنے پر اکتفا کیا کہ راجہ صاحب، حکم کرنے سے پہلے کچھ مشورہ ضرور کر لیا کریں، آپ کو یہ حکم بدلنا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ مہاراجہ بھی خاموش ہو گیا۔ اسی رات کو اتر سنگھ، جو کہ مہارانی مورا میں دلچسپی رکھتا تھا اور مہارانی بھی تمام صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے موقع پا کر رات کے وقت اس کو اپنے خواب خانے میں بلایا کرتی تھی، مورا سے ملا اور اس کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا۔ مورا نے اتر سنگھ کو جھاڑ دیا اور بولی، مہاراجہ کو اپنا حکم بدلنا ہی ہوگا۔ دراصل اتر سنگھ چاہتا تھا کہ مہاراجہ اور مہارانی میں تعلق خراب ہو، مہاراجہ مورا کو چھوڑ دے اور وہ خود مہارانی کو اپنا بنا لے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مورا اس کو پسند کرتی ہے۔ اتر سنگھ اکالیوں سکھوں کا ایک بڑا نمائندہ تھا اور بہادری میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ مہاراجہ اس کو اہمیت بھی دیتا تھا اور کئی مرتبہ اس کو باغیوں کی سرکوبی کرنے کے لیے مشن پر بھی بھیج چکا تھا۔ اس لحاظ سے اتر سنگھ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صبح کو جب مہاراجہ مورا کے حجرے میں پہنچا تو مہارانی بولی، رات کو آپ آئے کیوں نہیں؟ میں آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ رنجیت سنگھ بولا، کل تو میرا سارا دن پریشانی میں ہی گزر گیا۔ مورا بولی، کیا ہوا؟ کچھ پتہ بھی تو چلے۔ مہاراجہ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اگرچہ مورا کو تو رات کو ہی خبر ہو چکی تھی، لیکن وہ مصنوعی غصے سے بولی، اذان بند کرنے کا حکم فوری طور پر واپس لیجئے ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اس پر مہاراجہ بولا، مورا بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے مجبوری میں یہ فیصلہ کیا ہے، جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو میں یہ فیصلہ ختم کر دوں گا۔ مورا چپ ہو گئی، لیکن مہاراجہ سب کچھ سمجھ چکا تھا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن فیصلہ واپس لینا آسان نہیں تھا۔ مہاراجہ خاموشی سے حجرے سے نکل گیا۔ اکالیوں سکھوں نے ہر طرف شور مچا دیا کہ مہاراجہ نے اذان پابندی لگا دی ہے، لہٰذا اب کوئی بھی مسلمان اذان دے گا تو اس کو راجا کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اس کو بغاوت کے جرم کی سزا ملے گی۔ مسلمانوں نے جب نماز کے وقت اکٹھا ہونے کے بارے میں سوال کیا تو اکالی بولے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کو نماز کے وقت خود مسجد کی طرف بلائیں گے۔ اس کے بعد تمام اکالیوں نے ہر گلی محلے سے سکھ اکٹھے کیے اور ان کے گروپ بنا دیے۔ پھر ان کی ہر نماز کے حساب سے ڈیوٹی لگا دی گئی۔ وہ ہر نماز کے وقت مسلمانوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے اور مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرتے تھے۔ اکالی پوری ذمہ داری سے ڈیوٹی کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ راجہ بہت سخت ہے۔ 15 دن کے بعد اکالی ایک بار پھر اکٹھے ہوئے اور راجہ کے پاس پہنچے۔ مہاراجہ ان کو دیکھ کر حیران ہوا اور ان سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسلمانوں نے پھر اذان دینی شروع کر دی ہے؟ اب کی بار اتر سنگھ غائب تھا۔ ایک بوڑھا اکالی آگے ہوا، بولا، مہاراجہ آپ مسلمانوں کو دوبارہ اذان کہنے کی اجازت دے دیجیے۔ مہاراجہ ایک دم غصے میں آ کر بولا،
तुमने क्या मजाक बना रखा है? कभी कहते हो अजान बंद कर दे और कभी कहते हो अजान को बहाल कर दो, ये क्या तरीका है? बूढ़ा काली बोला, हुजूर हम आपको अपनी मुश्किल किस तरह बताएं? महाराजा बोला, तुम्हें बतानी ही पड़ेगी वरना मैं अपना हुक्म नहीं बदलूंगा। उस पर काली बोला, जनाब हम मुसलमानों को नमाज के लिए इकट्ठा कर कर के थक गए हैं। सुबह फजर के वक्त नींद हराम करते हैं, उसके बाद जोर के वक्त अपना काम धंधा छोड़कर उनको नमाज के लिए बुलाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद असर का वक्त आन पहुंचता है, हम दोबारा काम शुरू करते ही हैं कि मगरिब का वक्त हो जाता है। हमें फिर सब कुछ छोड़कर मुसलमानों को नमाज के लिए इकट्ठा करना पड़ता है। हमारे काम बंद करने पर हम थक चुके होते हैं, फिर भी हमें इशा की नमाज के लिए 5वीं दफ़ा मुसलमानों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। हजूर हम ये जिम्मेदारी मज़ीद अदा नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दीजिए। हम तो हैरान हैं कि मुसलमान ये नमाज अदा करने वाला मुश्किल काम किस तरह कर लेते हैं। इसी काम के दौरान अगर हमें घर का कोई मसला हो तो हमें उस मसले को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करना पड़ती है। हम अब अजान तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नमाज के लिए मुसलमानों को इकट्ठा नहीं कर सकते। तब महाराजा रणजीत सिंह बोला, ठीक है, आज के बाद आप लोग इस तरह का कोई मुतालबा लेकर मत आना वरना मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। इस पर सब अकाली खामोशी से वापस चले गए। उनके जाने के बाद मुसलमान बुजुर्ग बोले, महाराजा साहब अल्लाह ताला ने जो नूर मुसलमानों के सीने में डाल रखा है उस नूर की वजह से नमाज के लिए अजान देना और नमाज की अदायगी मुसलमानों के लिए आसान है, गैर मुस्लिम के लिए ये काम करना नामुमकिन है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको ये हुक्म बदलना पड़ेगा। महाराजा बोला, आपकी ये बातें मेरी समझ में आने वाली नहीं। बहरहाल सुबह दरबार में वक्त पर पहुंच जाइएगा। इतर सिंह को रात में महल की पिछली तरफ से आता हुआ देखा गया है, उसको मोरा के हुजरे की तरफ भी जाता हुआ देखा गया है। मुझे उस पर शदीद गुस्सा है, हो सकता है सुबह मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। उसने मुझे धोखा दिया है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बुजुर्ग कुछ ना बोले और दिल ही दिल में सोचने लगे, इतर सिंह ने अजान को बंद करने की कोशिश जो की थी उसको सजा तो अब मिलना ज़रूरी है। अगर आपको हमारा ये तारीखी वाक़या अच्छा लगा है तो बकिया हिस्से के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिख दें। अल्लाह हाफिज़।